السلام علیکم پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیں یہ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ مرکزی شہر کے ایک معروف وکیل فرزان سدیدی کے دفتر میں میرک کاردار کو بیٹھا دیکھ کر آنے جانے والے لوگ حیران رہ گئے۔ سینٹرولیس اور جنگا ساس میں فرزان ایک نامور وکیل مانا جاتا تھا۔ اس کے پاس آنے والے سب اعلیٰ طبقے کے معزز لوگ ہوتے، جبکہ میرک ایک بیس بال کیپ پہنے سادہ لباس میں بیٹھا تھا۔ سخت چہرہ اور سرد روب جس نے لوگوں کو اس کی شناخت پر قیاس رائیاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ مسٹر فرزان کی اس شخص سے جان پہچان کیسے ہو گئی؟ سنا ہے وہ فوجداری مقدمات دیکھتا ہے، کہیں یہ کوئی مجرم تو نہیں جو ہنگامہ کرنے آیا ہو؟ میرک نے دروازے کی طرف سرسری نظر ڈالی، لوگ فوراً بکھر گئے۔ فرزان تیز قدموں سے آیا، دفتر میں داخل ہوتے ہی چونکا، دروازہ اور پردے بند کیے اور اعلیٰ درجے کی دارجلنگ چائے کا کپ پیش کیا۔ آتے ہوئے میں نے لوگوں کی باتیں سن لی۔ فرزان ہنسا، کہہ رہے تھے میرے دفتر میں کوئی مجرم بیٹھا ہے؟ ہاں مسٹر زیڈ، لگتا ہے تم اس میرک سے کہیں زیادہ خطرناک لگتے ہو۔ وہ تو بس ایک لڑاکا تھا اور تم میں تو پورا مجرمانہ روب جھلکتا ہے۔ میرک نے نظریں اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ابھی تک اپنی اصل شناخت چھپانے کا شوق ختم نہیں ہوا، فرزان نے چھیڑا۔ میرک نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، کیا تم نے کبھی نجی جائیداد کے مقدمات لیے ہیں؟ فرزان کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ پرائیویٹ پراپرٹی؟ ہاں۔ نہیں، فرزان نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، ایسے چھوٹے دیوانی مقدمات عموماً میرے جونیئر وکیل دیکھ لیتے ہیں۔ میرک نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک فائل اس کی میز پر رکھ دی۔ پریکٹس کے لیے وہ مقدمہ لو جس میں پہلے کام نہ کیا ہو، کیریئر کے لیے مفید ہے۔ کیا؟ فرزان چونک گیا۔ اس نے جلدی سے فائل پلٹی، پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اس نے سر اٹھا کر میرک کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر معنی خیز سکون تھا۔ فرزان لاجواب رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرک یوں ہی اس کے معمولی سے دفتر نہیں آیا، سب کچھ نیسا کے لیے تھا۔ مسٹر زیڈ، فرزان نے بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا، یہ نہ کہیے گا کہ آپ چاہتے ہیں میں نیسا کے لیے مقدمہ لڑوں۔ آپ میرے اصول جانتے ہیں۔ یہ تو بس یہی، میرک بے تاثر بولا۔ مراد الدین نے یہ گھر نیسا اور اس کی امی کو دیا تھا، وہ بچپن سے وہیں رہ رہی ہے، اور اب وہ یوں اچانک کیسے واپس لے سکتا ہے؟ کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ تلخی سے ہنسا، سگریٹ کا ٹوٹا سرا زور سے جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ پڑ گئیں۔ مسٹر زیڈ، قانون میں سمجھ بوجھ نہیں دیکھی جاتی، فرزان نے تحمل سے سمجھایا۔ ہاں وہ کافی عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں، مگر ملکیت نیسا کی امی کے نام نہیں۔ گھر مراد الدین نے خریدا تھا، اس لیے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میرک نے اسے گھورا، فرزان نے ہونٹ تار کیے اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد میرک نے چائے کا گھونٹ لیا اور طنزیہ ہنسا، تم بڑے نامی وکیل ہو، الفاظ کے جادوگر، یہ مت کہو کہ ایک معمولی مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ فرزان سمجھ نہیں پا رہا تھا ہنسے یا روئے۔ کیا ایسے مقدمے سے اس کے قد کاٹ کے وکیل کی جگ ہنسائی نہ ہوگی؟ مسٹر زیڈ، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، یوں کریں میں اپنی فرم کے بہترین سول لا وکیل کو نیسا سے ملوا دیتا ہوں، مجھے کوئی اور نہیں چاہیے۔ میرک کی نگاہ تیز ہو گئی، تم ہی لوگے؟ فرزان نے خشک نگل لیا۔ یہ زبردستی تھی، میرک نے آخری بات کہی۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کرو گے، مگر مراد الدین کو یہ گھر واپس لینے مت دینا۔ فرزان نے گہری سانس لی، کچھ لمحوں بعد زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تفتیش کروا لیتا ہوں اور مقدمہ خود ہی لے لیتا ہوں۔ خوش؟ میرک مطمئن ہو کر مسکرایا۔ جاتے جاتے وہ اچانک رکا۔ اوہ، ایک بات اور، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا تم جنگا ساس میں میرے لیے کوئی مناسب نوکری لگوا سکتے ہو؟ فرزان سدیدی میرک کاردار کو رخصت کرنے کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھا خاص پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرک کاردار ہمیشہ پرسکون، فیصلہ کن اور ہر معاملے میں بے حد سخت رہا تھا۔ وہ ایک ایسے سرد خون انسان کی طرح زندگی گزارتا آیا تھا جس کے فیصلوں میں جذبات کی کوئی جگہ نہ ہو۔ مگر اب والا میرک، وہ میرک جو زبردستی اس سے نیسا رامے کا کیس لینے پر اتر آیا تھا، ذرا بھی مسٹر زیڈ جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے فرزان یہی چاہتا تھا کہ میرک اس حد تک جذباتی نہ ہو۔
آخرکار مستقبل میں دونوں الگ ہو جانے والے تھے۔ سینٹرولیس کے کاردار خاندان کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نیسا کو قبول کر لیتے؟ لیکن ایک قریبی دوست ہونے کے ناطے فرزان نے ایک لمبی سانس لی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کاغذات کو پوری باریک بینی سے دوبارہ دیکھے گا۔ چند دن بعد اس نے اپنی تحقیق کا نتیجہ میرک کے ساتھ شیئر کیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق افسوس یہ دستاویزات نیسا کے حق میں زیادہ مددگار نہیں ہیں۔ میرک کی پیشانی سختی سے سکڑ گئی، لیکن فرزان نے ہلکا سا کھنکارا۔ ہم ایک اور زاویے سے جا سکتے ہیں، کہو۔ جس کمیونٹی میں نیسا کی والدہ رہ رہی ہیں وہ پہلے ایک گاؤں تھا۔ شہری اصلاحات کے بعد اسے رہائشی علاقہ بنایا گیا۔ میرک نے اسے دیکھا تو یہ گھر اصل میں دیہی ملکیت ہے، فرزان نے وضاحت کی، اور دیہی ملکیت کی خرید و فروخت قانوناً ممنوع ہے۔ میرک کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو مراد الدین رامے نے یہ گھر بیچ کر قانون توڑا ہے؟ فرزان مسکرایا اور اس بات میں انگوٹھا اٹھایا۔ میرک نے بھویں بلند کی۔ چند لمحے گہری سوچ میں جانے کے بعد اس کے لبوں کے کونے پر خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ زبردست! وہ فرزان کی طرف دیکھ کر بولا، یہیں سے کھیل شروع کرتے ہیں۔ فرزان نے بے چینی سے کہا، یہ کیس میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ تو تمہاری ٹائپ کیا ہے؟ بین الاقوامی مقدمات اور معاشی کیسز؟ میرک نے آنکھیں گھمائیں۔ مسٹر زیڈ، ایک سنہری اصول ہے، فرزان نے سنجیدگی سے کہا۔ جو چھوٹے معاملات میں حق کو سنجیدگی سے نہیں لیتا وہ بڑے معاملات میں بھی قابل اعتماد نہیں رہتا۔ اگر تم ایسے چھوٹے کیسز چھوڑ دو گے تو ہاتھ جم جائیں گے، پھر بڑے کیسز بھی نہیں ملیں گے۔ فرزان لاجواب ہو گیا۔ یہ صاف تھا میرک نیسا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرک نے اگلا سوال کیا، مراد الدین رامے کو سب سے زیادہ کس چیز کی پرواہ ہے؟ فرزان نے کچھ سوچ کر جواب دیا، اس کی انا۔ اگر اس کے حلقے کو پتہ چل جائے کہ وہ قانون توڑ رہا ہے تو کیا اس کی انا باقی رہے گی؟ فرزان کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے زبردستی نچوڑ لی گئی ہو۔ تم کیا چاہتے ہو مسٹر زیڈ؟ میرک نے ابرو اٹھایا۔ اگر ہم اس مکار بوڑھے کو نیسا کے نام پر نیا گھر خریدنے پر مجبور کر دیں تو عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم کہنا چاہتے ہو وہ تمہارا منہ بند کرنے کے لیے گھر خریدے؟ میرک ہنسا۔ بالکل۔ فرزان کو یوں لگا جیسے اس کی کن پٹیاں دھڑکنے لگی ہوں۔ یہ کام تمہارا ہے۔ میرک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یاد رکھنا، جگہ اچھی ہو، ہوادار ہو، روشنی بھرپور ہو، اور سب سے اہم بات، رجسٹری نیسا کے نام پر ہو، سمجھ گئے؟ فرزان واقعی ماہر مذاکرات کار تھا۔ اس نے معاملہ بہت جلد نمٹا دیا۔ جب نیسا کو ملکیت کے کاغذات ملے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ وہ بار بار دستاویز دیکھتی رہی۔ فون پر مراد الدین کی بے حس آواز سن کر تو اسے لگا جیسے وہ خواب سے جاگ رہی ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے میرک سے کہا کہ وہ اسے چٹکی کاٹے۔ میرک نے مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں لے لیا اور سرگوشی کی، فکر نہ کرو، اب تمہاری امی اور بھائی کے پاس چھت ہے۔ شاید تمہارے والد کو ہوش آ گیا کہ وہ زارما کو تم لوگوں پر ظلم نہ کرنے دے۔ نیسا ٹھٹک گئی۔ وہ مراد الدین کو برسوں سے جانتی تھی۔ اس میں ہوش میں آنا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہسبینڈ؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا یہ ابو نے خود کیا ہے۔ کہیں آپ نے پیچھے سے کچھ تو نہیں کروایا؟ میرا کاردار کے لبوں کے کنارے ہلکے سے مڑے۔ نیسا رامے اسے فکرمندی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میرک نے ماضی کے مشکوک لوگوں سے رابطہ کر کے کسی غیر واضح طریقے سے مراد الدین رامے کو یہ گھر خریدنے پر مجبور نہ کیا ہو۔ اگر وقتی طور پر کامیابی مل بھی گئی تو بعد میں لامتناہی مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ سچ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرک دوبارہ کسی مصیبت میں پڑے۔ تم میرے لیے فکر مند ہو؟ میرک کی نگاہ گہری تھی مگر مسکراہٹ بے فکر۔ فکر نہ کرو، سب کچھ بالکل قانونی ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ لیکن میرے ابو جیسے انسان؟ میں نے ایک وکیل رکھا ہے، میرک نے لاپرواہی سے کہا۔ جیل میں اس سے جان پہچان ہوئی تھی، وہ قیدیوں کو قانونی مدد دیتا تھا۔ اچھا آدمی ہے، رہائی کے بعد بھی اس نے میری بہت مدد کی۔
اوہ اچھا، نیسا کو آخرکار اطمینان ہوا۔ تو ہمیں اس کا باقاعدہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیوں نہ اسے کھانے پر گھر بلائیں؟ ابھی نہیں، میرک نے کہا۔ فرزان سدیدی کافی مضبوط رہتا ہے، جب وقت ملا تو۔ نیسا نے سر ہلا دیا اور ملکیت کے کاغذات احتیاط سے سنبھال لیے۔ میرک نے پیچھے سے اسے باہوں میں لے لیا۔ پچھلے دنوں خاندانی معاملات میں الجھا رہنے کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ سکا تھا۔ اب چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور نیسا کی خوشبو، سب کچھ اس کے دل کو چھیڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر اس کی گردن پر بوسے بکھیرے۔ جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا، نیسا نے اسے ہلکے سے روک کر شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آج ٹھیک وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ نیسا شرما گئی۔ پیٹ میں درد ہے۔ یہ الفاظ میرک پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال گئے۔ اس نے شدید ضبط کے ساتھ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چہرے پر واضح قوت تھی۔ نیسا نے ہنسی دباتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اسے معاوضہ سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ بس یہی؟ اس نے سنجیدگی کا ڈرامہ کیا۔ یہ تو بہت ہلکا ہے، خلوص نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں بہت زیادہ خلوص دکھاؤں گی تو تم خود قابو میں نہیں رہو گے، نیسا نے شوخی میں کہا۔ پھر پریشان بھی تم ہی ہوگے، ہے نا؟ میرک نے اس کی شوخ ہرنی جیسی آنکھوں میں جھلملاتی شرارت دیکھی۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ یہ خاموش، سادہ سی لڑکی ہر لمحہ ایک نیا روپ دکھا دیتی تھی۔ اس کے باوجود اسے خود کو روکنا پڑا۔ میرک نے ایک لمبی سانس لی اور بستر پر لیٹ کر اسے باہوں میں بھر لیا، چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ نیسا ہنس پڑی اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جلد سونے کا کہا۔ نیند نہیں آ رہی، اس کی آواز بھاری تھی۔ تمہیں ابھی بھی پیریڈ کیوں ہے؟ اس میں عجیب کیا ہے، نیسا نے کہا۔ مہینے میں ایک بار، بہت پابندی سے۔ میں نے پچھلے مہینے اتنی محنت کی تھی، میرک نے سنجیدگی سے کہا۔ اس مہینے تو بچہ ہونا چاہیے تھا۔ نیسا کا چہرہ دھڑکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ قدرت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا، جیسے پوری سنجیدگی سے غور کر رہا ہو، جس پر نیسا کو ہنسی آ گئی۔ سنیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کیا آپ واقعی بچہ چاہتے ہیں؟ تم نہیں چاہتی؟ ابھی نہیں، میرک کی بھویں سکڑ گئی، مگر فوراً ہموار ہو گئی۔ نیسا نے ہلکی سی بدمزگی سے کہا۔ آج کل بچے پالنا بہت مہنگا ہے، پیدا کرنا، پالنا، پڑھانا، مستقبل کی منصوبہ بندی۔ مجھے نہیں لگتا میں ابھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ شرما کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ کچھ اور وقت صرف کرنا چاہتی ہوں، صرف ہم دونوں۔ اس کی مسکراہٹ اور گہرے ڈمپل دیکھ کر میرک کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ ہمیشہ خطرات اور اندیشوں کے ساتھ جیتا آیا تھا۔ نیسا کے آنے کے بعد ہی اسے احساس ہوا تھا کہ دھوپ کتنی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس نے اس کے سرد دل میں بہار اتار دی تھی۔ اگر وہ سینٹ رولیس واپس گیا تو یہ سب شاید ختم ہو جائے۔ میرک نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ چھن نہ جائے۔ فکر نہ کرو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر کبھی بچہ ہوا تو میں تمہیں اکیلا بوجھ نہیں اٹھانے دوں گا۔ میں نے نوکری ڈھونڈ لی ہے، تنخواہ تمہیں دوں گا۔ کیا؟ نیسا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ آپ نے نوکری ڈھونڈ لی؟ کب؟ 2 دن پہلے، میرک مسکرایا۔ ایک باکسنگ جم میں ٹرینر بن رہا ہوں۔ کبھی کبھار میچز بھی کھیلوں گا، جیت ہوئی تو انعام بھی ملے گا۔ نیسا کچھ دیر خاموش رہی۔ باکسنگ انسٹرکٹر ہونا برا کام نہیں تھا۔ اس کے جسم، اس کی طاقت، سب اس کام کے لیے موزوں تھے، مگر اسے فکر تھی یہ خطرناک کام تھا۔ چوٹ لگنا عام بات تھی اور اتنی مضبوط جسامت والے مرد کے ارد گرد خواتین شاگرد۔ وہ اچانک بے وجہ حسد محسوس کرنے لگی۔ آپ کام کر سکتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں؟ میرک نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا اب شوہر کو بھی کام کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے؟ میرک کاردار نے آنکھیں نیم بند کر کے ذرا سا کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے نیسا رامے کو دیکھا۔ سب سے پہلی بات، نیسا نے سنجیدگی سے کہا،
تم خود پر حد سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالو گے۔ تمہیں امیر بننا ضروری نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ہم دونوں کو گزارا ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے کام میں خوش رہو، سمجھ گئے؟ میرک نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسری بات، کوئی خطرناک کام نہیں کرو گے۔ نیسا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میری مراد تمہارے مقابلوں اور میچز سے ہے۔ خود پر حد سے زیادہ زور نہیں ڈالنا۔ ہمیں ان انعامی رقموں کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں 100% سپورٹ صرف اسی شرط پر کر سکتی ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ پھر وہ کچھ دیر رکی۔ اور تیسری بات، اس نے زنجیریں اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا، اگر تمہاری شاگرد لڑکیاں ہوں تو انہیں تمہارے مسلز کو چھونے نہیں دینا۔ اس بار میرا خود کو روک نہ سکا اور زور سے ہنس پڑا۔ نیسا سیب کی طرح سرخ ہو گئی۔ اس نے جھک کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا اور 2 مکے مارے۔ میں سنجیدہ ہوں، وہ احتجاجاً بولی۔ میں عورت ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ دوسری عورتیں کیا سوچتی ہیں۔ میں کسی کو بھی تمہیں چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ عام جسمانی رابطہ ٹھیک ہے، مگر حد پار کرنا بالکل نہیں۔ اگر تم نے یہ شرط نہ مانی تو میں تمہیں کام پر ہی نہیں جانے دوں گی۔ یہیں گھر رہو، کہیں مت جانا۔ وہ غیر معمولی حد تک پیاری لگ رہی تھی، غصہ دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ میرک کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی میں سنجیدگی سے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ آخر کار نیسا مطمئن ہو گئی۔ وہ مسکرائی اور کچھ ہی دیر میں اس کی باہوں میں سو گئی۔ اس رات اس نے ایک دلچسپ خواب بھی دیکھا۔ اگلے دن ویکینڈ تھا، اس لیے نیسا میرک کی بازو میں بازو ڈالے شاپنگ پر نکل گئی۔ میرک کو کبھی خریداری کا شوق نہیں تھا، مگر نیسا بضد تھی کہ اس کے لیے فٹڈ کپڑے خریدے جائیں۔ کافی دیر گھومنے کے بعد وہ ایک مہنگے مردانہ ملبوسات کے برانڈ پر رک گئے اور نیسا خوشی خوشی اسے اندر لے گئی۔ اگرچہ میرک بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ باکسنگ انسٹرکٹر ہے، پھر بھی نیسا چاہتی تھی کہ وہ سلا ہوا سوٹ پہن کر دیکھے۔ انسٹرکٹر ہو تب بھی سوٹ تو چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر ہنس دی۔ سوٹ اچھا لگتا ہے اور ٹرائل فری ہے، میرے لیے پہن کر دیکھو۔ اس کی ضد کے آگے ہار مان کر میرک سوٹ لے کر فٹنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو نیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسے ہمیشہ ٹی شرٹس، جینز یا اسپورٹس ویئر میں دیکھتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو باقاعدہ لباس میں دیکھا اور وہ اندازے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرک کا داور مضبوط جسم اور تقریباً کامل تناسب کا مالک تھا۔ وہ چلتا پھرتا ماڈل لگ رہا تھا، سوٹ جیسے اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کی جسامت کو اور نکھار رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت کے آگے کے ساتھ نیسا کو لگا کہ وہ میگزینز کے ماڈلز سے بھی 100 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کپڑا چھو کر دیکھا، نفیس کام، اعلیٰ معیار، مگر جب اس کی نظر قیمت کے ٹیگ پر پڑی تو دل کو جھٹکا لگا۔ اس کے باوجود اس نے سیلز اسسٹنٹ کو مسکرا کر بتایا کہ وہ یہ سوٹ لینا چاہتی ہے۔ نیسا کے چہرے کے اس معمولی بدلاؤ کو میرک نے دیکھ لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ابھری۔ وہ سوٹ جو وہ پہلے پہنتا تھا دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے مخصوص ڈیزائنرز کے ہاتھوں تیار ہوتے تھے۔ اس کے لیے ہزاروں ڈالر کا یہ سوٹ معمولی چیز تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیسا بلا وجہ خرچ کرے، مگر اس کی روشن مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کی خوشی پر پانی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کی نگاہ نرم پڑ گئی۔ جانے من، تمہیں پسند آیا؟ ادائیگی کے بعد نیسا خوشی سے اس کے پاس آ گئی اور بولتی چلی گئی، تم اس میں کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اب سمجھ آئی، اگلی بار میں تمہارے لیے شرٹس اور چند خوبصورت لمبی ٹائز بھی لوں گی۔ پھر اچانک نیسا کی آواز رک گئی اور وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرک کاردار ایک لمحے کو رکا اور نیسا رامی کی نگاہ کے تعاقب میں سامنے دیکھا۔ زارما رامی کسی طرح اسی بوتیک میں آ پہنچی تھی۔ وہ دونوں کو تمسخر آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وقفے وقفے سے حقارت بھری ہنسی ہنس رہی تھی۔ نیسا نے میرک کا بازو کھینچ کر وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر زارما اس سے پہلے ہی ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، کیا زبردست اتفاق ہے، زارما نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لگتا ہے نوکری بہت اچھی چل رہی ہے، ترقی بھی ہو گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی، تبھی تو تم میرے پیارے بہنوئی کو ایسی لگژری بوتیک میں شاپنگ کروانے آئی ہو۔ اوہ ہاں، نیا گھر کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، مزے سے رہنا وہاں، ابو نے بڑی محنت سے وہ جگہ چنی ہے۔ نیسا اس کے الفاظ میں چھپی طنز کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ جب اس نے زارما کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت ایسی تھی جیسے وہ نیسا کو نوچ ڈالنا چاہتی ہو۔
میرک مسکرایا اور نسا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ جی ہاں، ہمارے سسرال والے واقعی ہم پر بہت مہربان ہیں۔ نہ صرف جگہ اچھی چنی ہے بلکہ پراپرٹی کے کاغذات پر بھی نسا کا نام ہے۔ رہی بات کسی اور کی تو شاید اسے اپنا اسٹوڈیو منتقل کرنے کے لیے نئی جگہ ڈھونڈنی پڑے۔ آخر کم عمری میں کسی کی ذاتی جائیداد پر قبضے کا الزام کون اٹھانا چاہے گا، ہے نا؟ تم زارما نے غصے سے اسے گھورا۔ میرک نے مکمل بے نیازی سے اسے نظر انداز کیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، زارما نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ بس ایک سستا سا گھر ہے، سمجھ لو کہ رامے خاندان نے بھکاریوں کو بھگانے کے لیے خیرات دے دی۔ اگر مصرا میں یہی سمجھنا چاہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ میرک نے تحقیر سے کہا اور نسا کے کندھوں پر بازو ڈال کر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی زارما کی چیخ سنائی دی، نسا، ذرا ٹہرو۔ نسا نے ایک گہری سانس لی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ میں حال ہی میں تمہاری کمپنی کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر بات چیت کر رہی ہوں۔ نسا کے تاثرات بدل گئے۔ زارما مسکرائی، میں اس ویکینڈ پر تمہاری کمپنی میں کے ایونٹ کے مہمانوں کی فہرست میں ہوں۔ تب ملیں گے تو اجنبیت محسوس مت کرنا۔ نسا نے سکون سے جواب دیا، میں کمپنی میں کام کرنے کی تنخواہ لیتی ہوں، اس میں اجنبیت کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے پروجیکٹ کو میری مدد درکار ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ خود اجنبیت محسوس نہ کریں۔ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لانا، زارما نے طنز کیا، اپنے کولیگز اور مہمانوں کو دکھانا کہ تم نے کس مرد سے شادی کی ہے جسے تم ہیرا سمجھ کر سنبھال رہی ہو۔ زارما نے یہ کہتے وقت ہرگز توقع نہیں کی تھی کہ نسا واقعی میرک کے ساتھ اس ایونٹ میں آئے گی۔ نسا نے کریم رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور باریک ایڑیوں والی سینڈلز۔ اس کی ہر مسکراہٹ اور ہر حرکت دل موہ لینے والی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑا میرک قدآور اور پروقار تھا، اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو انہوں نے چند دن پہلے بوتیک سے خریدا تھا۔ واہ، کتنا ہینڈسم ہے، کسی نے آہستہ سے کہا۔ لوگ تو کہتے تھے کہ نسا نے کسی گنڈے سے شادی کی ہے جو صرف لڑنا جانتا ہے۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت گنڈا بھی ہوتا ہے؟ دونوں ساتھ کھڑے ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سی ای او اپنی بیوی کے ساتھ ایونٹ میں آیا ہو۔ زارما نے شیمپین کے گلاس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے میں کھچاؤ آ گیا۔ نسا گرم جوش اور پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ میرک کے پاس کھڑی رہی۔ تقریب کی ساری توجہ گویا انہیں پر مرکوز تھی۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی مگر میرک کا ہاتھ تھامے ہونے کی وجہ سے اس کے دل کو سکون تھا۔ دیکھا، میں غلط نہیں تھی کہ تمہیں یہاں لے آئی، نسا نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے سارے کولیگز تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ میرک نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گی، نسا نے معذرت کے ساتھ کہا اور اشارہ کیا۔ وہ سامنے مس کلاؤڈ ہیں، مورنگلو گروپ سے، وہی جنہیں پچھلی بار مونگ پھلی سے الرجی ہوئی تھی، اور وہ مسٹر اولیور جونز ہیں، اسٹار گروپ سے۔ یہ سب میرے کلائنٹس ہیں، مجھے جا کر ان سے ملنا ہوگا۔ کیا تم رہ کر کچھ لے لو گے یہاں؟ میں تو رہ سکتا ہوں، میرک نے جان بوجھ کر چھیڑا، لیکن تم نے ابھی اپنی ساتھی خواتین کو دیکھا تھا جو مجھے ہینڈسم کہہ رہی تھی، وہ تو مجھے بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھور رہی ہیں۔ تمہیں فکر نہیں ہو رہی کہ مجھے اکیلا چھوڑ رہی ہو تم؟ نسا نے اسے گھورا۔ میرک ہنس دیا، اس کی ناک پر انگلی پھیر کر پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ جاؤ اپنا سوشلائزنگ کر لو، میں یہیں رہوں گا، پورے اخلاقی ضبط کے ساتھ۔ نسا کھل کر مسکرائی، ایک گلاس شراب اٹھایا اور اپنے کلائنٹس کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے ایک کرخت سی آواز آئی۔ ہینڈسم، کیا آپ اکیلے ہیں؟ نسا رامے کے کان فوراً کھڑے ہو گئے اور اس کی چوکسی بھی لمحہ بھر میں بڑھ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھاری میک اپ میں ملبوس ایک عورت دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ میرک کاردار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس ہلکا سا لرز رہا تھا اور قریب آتے ہی اس نے اپنے لباس کی چاک ذرا سی سرکا کر اپنی گوری ٹانگیں نمایاں کر دیں۔ نسا کو وہ آواز اچانک جانی پہچانی لگی۔ جیزیل! وہ ٹھٹک گئی، لگتا تھا زارما رامے جہاں جاتی اپنی سہیلی کو ساتھ ہی لاتی تھی۔ اسکول کے زمانے میں جیزیل لاولر اکثر زارما کے ساتھ مل کر نسا کو تنگ کیا کرتی تھی۔ بعد میں کم نمبروں اور کلبوں میں سگریٹ پینے کی شکایات پر اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔
جونگا ساس کی ہائی سوسائٹی میں بھی جیزل کے چرچے اچھے نہ تھے۔ وہ بس زارما کی پشت پناہی کے بل پر بے باکی دکھا پاتی تھی۔ نیسا کو سخت کوفت ہوئی۔ اس نے کلائنٹ سے نیٹ ورکنگ کو یکسر بھلا دیا، ریڈیو کی کھٹ کھٹ کے ساتھ تیزی سے میرک کی طرف بڑھ گئی۔ ہینڈسم، اکیلے پینا بور نہیں لگ رہا؟ جیزل نے کمر لہکاتے ہوئے میرک کے قریب آ کر کہا۔ کیوں نہ ہم دونوں ایک ڈرنک لے لیں؟ اچانک ایک سرد آواز گونجی۔ جیزل چونک گئی اور نگاہ اٹھا کر نیسا کی تیز آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ میرک بھی لمحہ بھر کو حیران ہوا، پھر تفریح سے مسکرا دیا۔ نیسا نے اسے اپنے پیچھے کیا، جیزل کی اشتعال انگیز نگاہوں کا سامنا کیا اور تنزیہ ہنس کر بولی، کیوں؟ مجھے پہچانتی نہیں؟ اسکول میں میرا ہوم ورک چھین کر نقل کرتی تھی اور اب میرا مرد چھیننے آئی ہو؟ اوہ، یہ تو نیسا ہی ہے۔ جیزل ہنس دی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو بس اس ہینڈسم شخص سے جان پہچان بڑھانا چاہتی ہوں۔ تم اس وقت یہاں کھڑی نہیں تھی، مجھے کیسے پتا ہوتا کہ تم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ اب پتہ چل گیا نا؟ نیسا نے گھورتے ہوئے کہا۔ جان گئی ہو تو دفع ہو جاؤ۔ میرا خاموشی سے نیسا کی کمر تھامے کھڑا رہا۔ اس نے اس کی بندھی ہوئی مٹھیاں اور غصے سے کانپتا وجود محسوس کیا، مگر اس کی نگاہیں جارحانہ عزم سے بھری تھی، جیسے جو بھی اس کے مرد پر بری نظر ڈالے گا وہ اسے چھوڑے گی نہیں۔ میرا دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ کبھی وہ کسی عورت کے پیچھے یوں چھپے گا، اور اسے یہ احساس اچھا بھی لگا۔ اوہ، یاد آیا، یہی وہ گنڈا ہے نا جس سے تم نے شادی کی؟ جیزل نے کھلے عام میرک کو سر تاپا دیکھا۔ سنا ہے ہر وقت لڑائیاں کرتا رہتا ہے، جیل بھی جا چکا ہے۔ نیسا نے آنکھیں گھما دی اور میرک کا بازو تھام کر لے جانے لگی، مگر جیزل نے آگے بڑھ کر میرک کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا۔ اس کی نگاہیں لبھانے والی تھی۔ ہینڈسم، کیا تم جانتے ہو نیسا رامے خاندان کے ناجائز اولاد ہے؟ وہاں کوئی اسے پسند نہیں کرتا، اور یہ تو کنگال ہے۔ پہلے تہہ خانے میں رہتی تھی، سیلن کی بو آتی تھی۔ کیوں نہ میرے ساتھ چلو؟ جیزل کی انگلیاں اوپر کو سرکنے لگی۔ میں امیر ہوں، ہاٹ ہوں، میرے پیچھے بہت سے مرد ہیں، تمہارا چہرہ نیسا کے ساتھ ضائع ہو رہا ہے۔ بس کرو، نیسا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ جیزل لڑکھڑا گئی اور ایک میز سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ شور مچا تو آس پاس کے سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ جیزل، کچھ شرم کرو، نیسا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا دنیا کے سارے مرد مر گئے ہیں جو تمہیں میرے شوہر سے ہی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے؟ ارد گرد سرگوشیاں پھیل گئی۔ کچھ تمسخر بھری نگاہیں تیز خنجروں کی طرح نیسا کے وقار کو کاٹنے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں، مگر عوام میں اپنے شوہر پر بری نظر پڑنا کوئی فخر کی بات بھی نہ تھی۔ وہ پاگل عورت کی طرح سب کے سامنے اپنے مرد کے لیے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ نیسا رامے کو لگا تھا کہ میرا کاردار اسے اپنی مضبوط اور محفوظ باہوں میں لے لے گا، مگر چند لمحے گزر گئے اور وہ وہی تحفظ محسوس نہ کر سکی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھیلائیں تو دیکھا کہ میرک حقیقت میں جیزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ نیسا کا دل زور سے دھڑکا اور یوں محسوس ہوا جیسے سارا خون ایک دم اس کے سر کو چڑھ گیا۔ دیکھا، مرد حقیقت پسند ہوتے ہیں، کسی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مس لاؤلر کی شہرت اچھی نہیں، مگر وہ ایک حقیقی وارث ہے۔ نیسا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہائے، سرے عام اس کا اپنا شوہر دوسری عورت کے ساتھ دے رہا ہے۔ نیسا کتنی بدقسمت ہے، وہ اس آدمی کو کتنا عزیز رکھتی ہے، اور اب اسی لیے مردوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ نیسا وہیں جم کر کھڑی رہ گئی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا اور دل میں چبھن سی اتر رہی تھی۔ ہنی، ڈارلنگ، تم نے تقریباً مس لاؤلر کو زخمی کر دیا تھا۔ میرک مسکراتے ہوئے جیزل کی طرف مڑا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ غیر متوقع نرمی دیکھ کر جیزل نے فوراً میرک کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی فکر کے بعد تو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ خوشامدانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہینڈسم، کیا ہم ڈانس کریں؟ ہاتھ پکڑتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ عورتوں کے ساتھ کتنے ماہر ہیں۔ میرک، نیسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ میرک بدستور پرسکون رہا۔ اس نے نہ صرف جیزل کا ہاتھ نہیں جھٹکا بلکہ اس کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ جیزل نے ابرو اٹھائے اور نیسا کی طرف اور بھی ڈٹائی سے دیکھا۔ مس لاؤلر، آپ کو میرا ہاتھ بہت پسند آ رہا ہے۔ میرک کی آواز گہری اور بھاری تھی۔
جزل تو پہلے ہی اس کے سحر میں مبتلا تھی، یقیناً، حتیٰ کہ تب بھی جب اس ہاتھ نے کسی کو مار ڈالا ہو۔ جزل جھٹکا کھا کر ساکت ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ میرک کی آنکھوں میں سیاہ چمک ابھری، وہ طنزیہ انداز میں بولا، ایک بے خبر عورت ماضی میں میرے قریب آئی تھی اور میں نے اسی ہاتھ سے اس کی گردن دبا کر جان لے لی تھی۔ تم؟ جیزل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میرک نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا رعب اور جارحیت جیزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ میرک مسکراتے ہوئے بولا، مس لاولر، کیا آپ مجھ سے ڈانس نہیں کرنا چاہتی تھی؟ جیزل کی ساری ہمت جواب دے گئی، کلائی کے درد سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور دانت بجنے لگے۔ میرک کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کا چہرہ سنجیدہ اور سرد ہو گیا، جیسے جہنم کا کوئی فرشتہ موت ہو۔ جب اس نے گرفت ہلکی کی تو جیزل لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے جا گری اور میز کے کونے سے ٹکرا گئی۔ پورے ہال پر جیسے دباؤ چھا گیا ہو، کوئی ذرا بلند سانس لینے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ نیسا آگے بڑھی، اس نے میرک کی ٹائی اور سوٹ درست کیا، اس نے اوپر دیکھا اور مسکرا دی۔ جیزل کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی رہی اور دانت پیستے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، اس میں کیا خاص بات ہے نیسا؟ تم نے ایک قاتل سے شادی کی ہے۔ رات کو سوتے وقت ہوشیار رہنا، کیا پتا اس کے پاس چھرا چھپا ہو۔ ہاں، میرے شوہر کے تکیے کے نیچے چھرا رکھا ہوتا ہے، نیسا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، مگر وہ میرے لیے نہیں، ان بے شرم عورتوں کے لیے ہے جو بار بار خود کو اس پر نچھاور کرنے آ جاتی ہیں۔ میرک مسکرایا اور نیسا کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا جیزل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے فوراً ویٹر کو بلایا، جراثیم کش تولیے سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور اسے کچرے دان میں پھینک دیا۔ ہال میں پھر سے نظم و ضبط بحال ہو گیا۔ سب لوگ اس طرح گھل مل کر باتیں کرنے لگے جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر نجی گفتگو میں جیزل پر طنز کے تیر برس رہے تھے۔ میرے کاردار نے نیسا رامے کو رقص کے لیے کھینچا۔ نیسا کو رقص زیادہ نہیں آتا تھا، مگر اس مرد کی رہنمائی میں یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو سکی۔ دھن ختم ہونے پر دونوں کو بھرپور تالیاں ملی۔ دوسری طرف جیزل غصے سے کانپ رہی تھی اور دارما رامے اسے گھور رہی تھی۔ نکمی، دارما نے دانت پیستے ہوئے کہا، زارما، تم خود کو سوشلائٹ کہتی ہو، کیا مرد تمہارے گرد نہیں منڈلاتے؟ زارما غصے میں بولی، تم میرے کاردار تک کو قابو میں نہیں کر سکی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اس نے کسی کو مارا ہے، تمہاری بزدلی سامنے آ گئی۔ اگر یہ ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ جیزل نے ہونٹ کھینچ لیے، وہ بھی دل ہی دل میں جھنجھلا رہی تھی۔ اس نے زارما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عشائیے میں نیسا کو ذلیل کرے گی، مگر نتیجہ الٹا خود اس کی سبکی کی صورت میں نکلا۔ پہلی ملاقات میں وہ بھی میرک کے قد و قامت اور خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی، مگر جب اس نے مسکراتے ہوئے کسی کے قتل کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں کی سیاہ تیزی، مسکراہٹ کی ہڈیوں میں اترتی ٹھنڈک اور اس کے وجود سے اٹھتا دباؤ، سب نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ ضرور زندگی سے اکتا چکی تھی جو ایک قاتل کو لبھانے چلی آئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد جیزل بولی، زارما، ہم یہ بازی واپس جیت سکتے ہیں۔ زارما ابھی بھی نیسا کو دور سے گھور رہی تھی۔ طریقہ کوئی بھی ہو، مقصد تب پورا ہوتا ہے جب نیسا کو نیچا دکھا دو، ہے نا؟ جیزل نے دھیمی آواز میں کہا، اس کے آدمی کا ماضی داغدار ہے، مگر تمہارا آدمی مختلف ہے۔ زارما ٹھٹک گئی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارے پاس مسٹر زیڈ کاردار کے ساتھ تصویر نہیں؟ زارما کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جیزل نے فون پر سکرول کیا اور کچھ دیر بعد ایک تصویر نکال لی۔ زارما، دیکھو، وہ خوشی سے بولی، تم نے یہ تصویر مجھے کاردار خاندان کے اس عشائیے میں بھیجی تھی نا؟ یہ تو سینٹرلز کے کاردار ہیں۔ آج کی محفل میں کتنے لوگ وہاں گئے ہوں گے؟ بس تم ہی ہو، بس دیکھتی رہو۔ جیزل نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے یہ بازی پلٹ دوں گی تاکہ وہ چھوٹی سی نیسا رامے سب کے سامنے شرمندہ ہو۔ زارما کے روکنے سے پہلے ہی جیزل وہاں سے جا چکی تھی۔